खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं से 33वीं आयत। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है क्योंकि वह मुझसे पहले था, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर ज़ाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और उस पर ठहर गया, और मैं उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। एक दफ़ा फिर आपको एबिया बाइबल एकेडमी में खुश आमदीद। और आज हम एक ऐसे सवाल पर बाइबल में से जवाब हासिल करेंगे कि बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना, बहुत सारे खादमीन से भी, कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया सी, इस वास्ते सी बपतिस्मा लाने हैं। आज हम इस पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह का बपतिस्मा और हमारा बपतिस्मा और यहूदियों का बपतिस्मा जो था उसमें क्या फ़र्क है। तकरीबन 400 साल का अरसा मलाकी नबी से लेकर मत्ती की अंजील के दरमियानी जो हिस्सा है, 400 साल का अरसा बनता है जो खामोशी का अरसा कहलाता है। इसराइल में कोई नबी बर्पा ना हुआ। उस वक्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से 6 माह पहले पैदा हुआ। उसके माँ बाप काहिन से और माँ के बतन ही से वो रूह कुद्दस से मामूर था। दरिया यरदन के किनारे उसने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। उसकी मनादी का मरकज़ मसीह मौद की आमद और उसके लिए रूहानी तैयारी था। यूहन्ना नए अहदनामे का अमूस कहलाता है क्योंकि वो मनादी करने में बड़ा सख्त था। उसका पैगाम सुनने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते थे, और जिस चीज़ ने मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हर यहूदी के दिल में एक जुम्बश पैदा कर दी थी कि वो इसका पैगाम सुनने आए, वो उसका पैगाम था कि यीशु मसीह का वक्त नज़दीक आ पहुंचा है और वो जल्द आने वाला है और खुदा की बादशाही को कायम करने वाला है। यूहन्ना के बपतिस्मे का मकसद यीशु मसीह की पहचान था क्योंकि सारी यहूदी कौम यीशु मसीह को नहीं पहचानती थी और यूहन्ना खुद भी यीशु मसीह को ना पहचानता था, क्योंकि यूहन्ना की मनादी यसाया के 40वें बाब की तकमील थी। वो हकीकी तौर पर यीशु मसीह का पेशरो था। उसकी खिदमत बड़ी पुरजोर थी जिसके असरात पूरी यहूदी कौम पर मुरतब हुए। लोग उसकी बातें सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से उसके पास आते। वो उनको गुनाहों की माफ़ी फिरने से माफ़ी की तालीम देता। यूहन्ना ना सिर्फ गैर कौमों को बल्कि यहूदियों को भी बपतिस्मा लेने की पुरजोर ताकीद करता था। वो कहता कि तौबा करो, खुदा की तरफ रज्जू लाओ ताकि खुदा के गज़ब से बचा जा सके। यूहन्ना के इस ज़माना के लोगों को दुरुस्त करने की उसने बहुत कोशिश की, और यूहन्ना की मनादी ने लोगों को गुनाहों के इकरार और तौबा के वसीले से यीशु मसीह के पैगाम और यीशु मसीह की तालीम के लिए तैयार किया। हर तबका के हज़ारों लोग हर रोज़ उसके पास कलाम सुनने और अपने गुनाहों से तौबा करने और बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आते। उसकी खिदमत का ख़ासा ये था कि वो बड़ा दलेर नबी था। वो लोगों को बड़ी दलेरी से मलामत करता, वो उनकी बुराइयों से पर्दा उठाता। यहाँ तक कि गलील से भी लोग उसके पास कलाम सुनने के लिए आते थे। यूहन्ना की खिदमत उस वक्त अरूज को पहुँच गई जब खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए दरिया यरदन में उसके पास आ खड़े हुए। ये उसके लिए इंतहाई इज़्ज़त और इस्तेहकाक का लम्हा था जब उसका काम मुकम्मल हुआ। उसका वो ऐलान कि अपने रास्ते सीधे बनाओ और अपनी राहों को तैयार करो। खुदा यीशु मसीह के लिए जो राह तैयार करने आया था वो बड़ी मेहनत और वफादारी से उसने पाया तकमील तक पहुंचाया उस काम को। यूहन्ना के सिलसिले में ये भी मैं बताती चलूँ
کہ بپتسمہ کی رسم اگرچہ یہودیوں میں موجود تھی، یہ ہم الگ سے سیکھیں گے، لیکن اس کا بپتسمہ یہودیوں کے بپتسمے سے مختلف تھا، کیونکہ یہودی صرف غیر قوم کے لوگوں کو یہودیت میں شامل کرنے کے لیے بپتسمہ دیتے تھے، لیکن یوحنا کا جو بپتسمہ تھا وہ یہودیوں کو بھی کہتا تھا کہ گناہوں سے توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ اور اس کا بپتسمہ جس بپتسمے کی یوحنا منادی کرتا تھا یہودیوں کو توبہ کرنے کے لیے، وہ یسوع مسیح کی تیاری کے لیے تھا کہ یسوع مسیح ان کو روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ یہ ہم نے بھی کلام مقدس میں سے پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ روح القدس جس پر اترے گا وہ روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہوگا۔ میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ یسوع مسیح کا یوحنا کے ہاتھوں بپتسمہ پانا ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی زمینی زندگی اور یسوع مسیح کی خدمت کی زندگی دو غیر مساوی حصوں میں تقسیم ہوئی۔ پہلا حصہ 30 سال کی اس کی نجی زندگی کی تیاری، اور دوسرا حصہ 3 سال کی اس کی عام خدمت پر مشتمل ہے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان یسوع مسیح کا بپتسمہ ہے جو ان دونوں کو جدا بھی کرتا ہے اور جوڑتا بھی ہے۔ یسوع مسیح کا یوحنا کے ہاتھوں بپتسمہ پانا ایک بہت اہم سوال ہے۔ خود یوحنا کے لیے بھی یہ ایک عجیب سوال تھا، کیونکہ یوحنا لوگوں کو توبہ کا بپتسمہ دیتا تھا، جبکہ مسیح خداوند بے گناہ تھا۔ یوحنا مسیح سے پہلے اپنے آپ کو ادنا قرار دیتا ہے۔ مسیح کے آگے وہ حیرت میں پڑ گیا کہ کس طرح یسوع مسیح کو بپتسمہ دے۔ یسوع مسیح 60 میل کا سفر پیدل طے کرنے کے بعد یردن میں اس کے پاس بپتسمہ لینے آئے، بالکل اسی مقام پر جہاں بنی اسرائیل یشوع 3 باب کے مطابق یشوع کی قیادت میں ملک موعودہ میں داخل ہوئے، جہاں دریا پار کرتے ہوئے یردن کا پانی 2 حصے ہو گیا تھا۔ اسی مقام پر سلاطین 2 باب کے مطابق ایلیا اور الیشا جب وہاں سے گزرے تو ایلیا نے اپنی چادر اس پانی پر ماری اور پانی 2 حصے ہو گیا۔ یہاں پر ہی یوحنا بپتسمہ دینے والا کھڑا تھا جب اس نے متی کے 3 باب میں کہا کہ خداوند ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر جب بنی اسرائیل گزرے تھے تو انہوں نے 12 پتھر جمع کیے۔ جب وہ عہد کا صندوق لے کر اس مقام سے گزرے تو وہاں انہوں نے اپنے قبیلوں کے مطابق 12 پتھر جمع کیے، اور انہی پتھروں کی طرف دیکھ کر یوحنا نے کہا تھا کہ ان پتھروں سے خدا ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ جگہ جہاں خدا یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے آئے، یہ جگہ معجزات کی یاد دلاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ یسوع مسیح کے لیے مخصوص ہو چکی تھی، کہ اس لحاظ سے یہ تاریخی حقیقت ہے، اور یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ یسوع مسیح نے دریا یردن کے کنارے گناہ گاروں کے ساتھ دوش بدوش کھڑے ہو کر بپتسمہ لیا۔ یسوع مسیح کے بپتسمے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ یسوع مسیح ان توبہ کرنے والے لوگوں کے درمیان تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ جس طرح خدا کی تلاش کرنے والے لوگ وہاں کھڑے تھے، یسوع مسیح ان کے آگے مشابہ ہو گیا۔ وہاں یسوع مسیح کا بپتسمہ لینے کے لیے آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ مکمل طور پر انسانوں کے شابہ ہے اور خدا کی رضامندی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ ہمارے واسطے گناہ ٹھہرائے جانے کے عمل کا آغاز کرتا ہے، کہ خود کو گناہ گاروں میں شامل کر کے اس نے ان کی ذلت اپنے اوپر اٹھا لی، ان کے بوجھ کو اٹھا لیا، ان کے دکھوں کو اٹھا لیا، اور اس کا کام یہاں دریا یردن پر ہوا، اور اس کی تکمیل یسوع مسیح نے کوہ کلوری پر کی۔ در حقیقت یسوع مسیح کا بپتسمہ ہمارے بپتسمے کی مانند نہیں تھا۔ یہ نہ تو توبہ کا بپتسمہ تھا اور نہ ہی گناہوں کی معافی کا۔ یہ تو بپتسمہ تھا کہ یسوع مسیح کی گزشتہ زندگی ختم ہو گئی اور ایک نیا دور شروع ہوا۔ گزرے ہوئے سال یردن کے پانی کے اندر دفن ہوئے، جب وہ پانی میں اترا تو وہ ابن آدم تھا، لیکن جب وہ پانی سے باہر آیا تو وہ خدا کا مسیح اور یسوع مسیح خدا کا برہ تھا، جس کو یوحنا نے پکار کر کہا، یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ بپتسمہ نے یسوع مسیح کی خاموشی کی زندگی کو
ختم کیا اور اس کی تیاری کے سلسلے کو ختم کیا جو 30 سال سے ہو رہی تھی۔ یسوع مسیح کے بپتسمے سے یوحنا کو اور وہاں یہودیوں کو اس کے المسیح ہونے کی الہی تصدیق حاصل ہوئی۔ اس تصدیق سے اس کے سر پر ایک تاج رکھا گیا، تاج بھی بلکہ ایک صلیب، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دکھ اٹھائے گا۔ یہ بپتسمہ اسے موت کی یاد دلاتا تھا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ اسی لیے بپتسمہ کے فوراً بعد روح القدس سے یسوع مسیح کو مسح کیا گیا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یوحنا نے کہاں تک یسوع مسیح کو پہچانا تھا کہ وہ یسوع مسیح ہی مسیح موعود ہے، جس نشان کے لیے، جس مقررہ نشان کے لیے وہ انتظار کر رہا تھا۔ اور وہ پاک روح کا نزول جب اس کے سامنے ہوا، روح القدس کبوتر کی شکل میں نازل ہوا، تب یوحنا نے یسوع مسیح کی پاکیزگی کو پہچان لیا۔ اسی لیے وہ یسوع مسیح کو منع کرنے لگا کہ میں تو خود محتاج ہوں تجھ سے بپتسمہ لینے کا۔ اور یوحنا نے کہا میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ اس نے یسوع مسیح کی پاکیزگی کو پہچان لیا تھا۔ یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا کہ راست بازی کا تقاضا ہے، اب اسی طرح ہونے دے، ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ جس طرح خدا کی الہی راست بازی گناہ گار کو اس کے گناہوں کے باعث رد کرتی ہے، یسوع مسیح گناہ گاروں کی صف میں کھڑا ہوا اور ہماری خاطر رد کیا گیا۔ یسوع مسیح کے بپتسمہ لینے کے بعد یوحنا نے پکار کر اس سے کہا یہ خدا کا برہ ہے۔ لفظ برہ اس کی موت اور کفارے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بپتسمہ مسیح کے دکھوں، اس کی کرب، اس کی صلیب، اس کی موت اور قیامت کی علامت تھا۔ اس نے راست بازی کے تقاضے کو پورا کیا تاکہ ہمیں معافی ملے۔ خدا کی نافرمانی جو انسانوں نے کی تھی وہ اس کے لیے اپنی جان دے۔ اسی لیے آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا نے اپنے ازلی رشتے کا اعلان کیا۔ یردن کے پانی میں بپتسمہ کلوری پر بپتسمے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ مسیح کو لوکا کے 12ویں باب کے 52 ورس میں مقدس لوکا لکھتا ہے، یسوع مسیح نے کہا مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے، جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ اور جب یسوع مسیح پر ہمارے گناہوں کا سیلاب آیا تو کوئی اس کے ساتھ نہ کھڑا ہوا، وہ تنہا ہی اس بپتسمے میں داخل ہوا، اس نے تنہا ہی اس بپتسمے کو لیا۔ اور پھر بپتسمہ کی ایک پاک رسم خدا یسوع مسیح نے تمام ایمانداروں کے لیے اس کا حکم دیا کہ تمام ایماندار اس میں شامل ہوں، کیونکہ بپتسمہ نہ صرف یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونے کا نشان ہے بلکہ اس کے ساتھ جی اٹھنے اور ابدی بادشاہی میں شامل ہونے کی علامت بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بپتسمہ یوحنا نے دیا وہ بپتسمہ توبہ کا بپتسمہ تھا، یہودیوں کا بپتسمہ بھی نہیں تھا۔ یہودی صرف دوسروں کو اپنے میں شامل کرنے کے لیے، یہودی بنانے کے لیے بپتسمہ دیتے تھے، اور یوحنا کا خود اپنا الگ سے توبہ کا بپتسمہ تھا جو یسوع مسیح کی تیاری کے لیے ہی تھا، تاکہ یہودی لوگ توبہ کریں، تاکہ یسوع مسیح کے لیے تیار ہو سکیں۔ اور دوسرا 2 دفعہ لوکا کے پہلے باب کی 39ویں سے 29ویں سے 33ویں 34ویں آیت تک یہ 2 دفعہ یوحنا نے اقرار کیا ہے کہ میں تو اس کو پہچانتا نہیں تھا، جس نے مجھے بھیجا میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے مجھے یہ نشان دیا تھا کہ جس پر روح القدس اترے وہی مسیح ہوگا۔ تو یسوع مسیح کا بپتسمہ یوحنا کی پہچاننے کے لیے تھا کہ وہ یسوع مسیح کو پہچان، وہ بپتسمہ ہی اسی لیے دیتا ہوا آیا تھا کہ وہ یسوع مسیح کو پہچان سکے۔ اس کے بپتسمے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تو جس طرح یسوع مسیح نے صلیبی موت کا بپتسمہ لیا، یردن کا بپتسمہ بھی ہمارے گناہوں کے لیے
गुनाहगार की सफ़ में खड़ा होना। यीशु मसीह बेगुनाह था, जब वो यरदन के पानी में उससे बाहर निकला तो वो गुनाहगारों की सफ़ में खड़ा था। ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मेरा और आपका बपतिस्मा कैसे उस तरह हो सकता है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा जो लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया इसलिए हम लेते हैं, यीशु मसीह हमें नमूना देकर गया, ये सही नहीं है। हम आइंदा बपतिस्मे पर अलग से फिर सीखेंगे, बपतिस्मे की मुमासलत भी करेंगे पुराने अहदनामे से। पुराने अहदनामे में बपतिस्मा का तरीका और सीखेंगे, नए अहदनामे से भी उसकी मुमासलत करेंगे, और बपतिस्मे के तरीके और बपतिस्मे की हिस्ट्री, बपतिस्मे के मीनिंग्स, ये सब कुछ हम अगले बाइबल स्टडी में सीखेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।